دیکھیں تاریخ میں نا کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف کہانیاں نہیں رہتے بلکہ انسانی کردار کی گہرائی اور مضبوطی کی سب سے بڑی مثال بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم صرف طائف کے واقعے کو کہہ لیں کہ صرف دہرائیں گے نہیں بلکہ اس کی تہوں میں اتر کر سمجھیں گے کہ وہ کیا حالات تھے جنہوں نے اس واقعے کو صبر اور معافی کی ایک لازوال داستان بنا دیا۔ اچھا، گہرائی میں جانے سے پہلے ذرا ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ جب حالات بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائیں تو انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ غصہ، بدلہ یا کچھ اور؟ یہی سوال ہے جو اس پوری کہانی کی جڑ ہے، اور اس کا جواب سچ پوچھیں تو شاید سب کو حیران کر دے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے وقت سے جب لگ رہا تھا کہ امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی۔ یہ وہ وقت تھا جسے عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی کھو چکے تھے، اور اپنے پیارے چچا ابو طالب کو بھی، جو ان کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ اب مکہ میں تو ظلم و ستم سمجھے کہ اپنی انتہا پر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، اور طائف کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں تھا، وہ مکہ کا حریف شہر تھا، بنو ثقیف قبیلے کا مرکز۔ تو ایک امید تھی، ایک بڑی امید کہ شاید یہاں سے اسلام کے پیغام کو ایک نئی طاقت ملے گی۔ تو یہ سفر اصل میں ایک آخری امید کا سفر تھا۔ لیکن جو امید لے کر یہ سفر شروع ہوا تھا نا، وہ بہت جلد ایک ایسے کڑے امتحان میں بدل گیا جس کی مثال سچ میں تاریخ میں ملنا بہت مشکل ہے۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک دم بالکل پلٹ جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں سے ملاقات کی۔ یہ تینوں بھائی تھے اور شہر کے سب سے کہہ لیں کہ انفلوئنشل لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نہ صرف اللہ کے پیغام کو بڑی بے رحمی سے ٹھکرا دیا، بلکہ اپنی قبائلی انا، اپنے تکبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، کوئی نظریاتی اختلاف نہیں تھا، یہ سرے عام تذلیل تھی۔ اور بات صرف انکار پر ہی نہیں رکی، انہوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر شہر کے آوارہ لڑکوں کو، نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ یہ اس زمانے کی قبائلی سیاست کا ایک بہت ہی ظالمانہ طریقہ تھا کہ اگر کسی کو کمزور دکھانا ہے نا تو اسے سب کے سامنے بے عزت کر دو۔ اور پھر معاملہ جسمانی اذیت تک پہنچ گیا، بلکہ اذیت کی انتہا تک۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ دونوں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ ایک ایسی سنگساری تھی جس کا مقصد صرف اور صرف جان لینا تھا۔ اس حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے تھے۔ سوچیں ذرا، یہ صرف جسمانی زخم نہیں تھے، یہ ایک ایسی چیز تھی جو نفسیاتی طور پر کسی بھی انسان کو بالکل توڑ کر رکھ دے۔ اسی زخمی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر ایک انگور کے باغ میں پناہ لی، اور وہ لمحہ، وہ شدید تنہائی کا لمحہ تھا۔ جسمانی درد اپنی جگہ، اور ساتھ میں یہ احساس کہ زمین پر کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب ایسے لمحے میں غصے یا بددعا کے بجائے زبان سے ایک ایسی دعا نکلی جو انسانی نفسیات کا ایک شاہکار ہے۔ یہ اللہ سے شکایت تھی، اللہ کے بارے میں نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ اپنی کمزوری کو مان کر اسے طاقت کے سب سے بڑے مرکز سے جوڑنے جیسا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفسیاتی مضبوطی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اور بالکل اسی لمحے، کمزوری اور بے بسی کے اسی لمحے میں جب کوئی بھی انسان ٹوٹ جاتا، قدرت نے ایک ایسا اختیار سامنے رکھا جو کہانی کو ایک بار پھر بالکل بدل سکتا تھا۔ یہ وقت تھا ایک انتخاب کا، رحمت یا انتقام۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ غور کریں، جس لمحے زمین پر ساری مدد ختم ہوئی، ٹھیک اسی لمحے پوری کائنات کی طاقت پیش کر دی گئی۔ فرشتے نے سیدھا سیدھا کہا، اگر آپ حکم دیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو اٹھا کر اس پوری قوم پر گرا دوں اور انہیں تباہ کر دوں۔ اب دیکھیں، ایک طرف تھا فوری انصاف، بدلہ، اور اس کا پورا حق بھی تھا،
اور دوسری طرف تھا معافی کا راستہ، مستقبل کی امید کا راستہ۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جواب وہ صرف ایک معافی نہیں تھی، نہیں، وہ ایک لیڈر کی دور اندیشی تھی، انسانیت پر ایک پختہ یقین تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ انتقام پر رحمت کی جیت تھی اور حال کی تکلیف پر مستقبل کی امید کی فتح تھی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس غیر معمولی واقعے سے ہم آج اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کون سے گہرے اصول ہیں اس میں؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبق تو صبر کی اصل تعریف ہے۔ دیکھیں، اس صبر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چپ کر کے تکلیف برداشت کر لی جائے، نہیں۔ صبر کا اصل مطلب ہے کہ تکلیف کو نفرت میں نہ بدلنے دیا جائے۔ یہ ایک ایکٹیو سوچ ہے جو مایوسی کے اندھیرے میں بھی بھلائی اور امید کا بیج بوتی ہے۔ تو اس پوری کہانی سے جو اہم باتیں سمجھ آتی ہیں وہ یہ ہیں، پہلی بات، بدلہ لینا آسان ہے، وہ ایک فطری رد عمل ہے، لیکن معاف کرنا یہ ایک بہت بڑا اور سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ دوسری بات، مشکل وقت میں اصل طاقت اللہ پر بھروسہ ہے، مکمل بھروسہ۔ تیسری بات، جو لوگ تکلیف دیں ان کے لیے غصہ کرنے کے بجائے ہدایت کی دعا کرنا، یہ کمزوری نہیں، یہ کردار کی عظمت ہے۔ اور آخر میں یہی صبر اور رحمت انسان کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ طائف کا واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا ایک اصول ہے۔ ہمارے ذاتی تعلقات سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے جھگڑوں تک، ہر مشکل میں یہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ نفرت کے اس چکر کو کیسے توڑا جائے اور ایک بہتر کل کی بنیاد کیسے رکھی جائے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے اور اس پر سوچنا بہت ضروری ہے، معاف کر دینا کمزوری ہے یا اصل طاقت؟